سورۃ آل عمران آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ حق بیان کرنا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ منہ موڑے اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مباہلہ یہ کس وقت ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ مباہلے کے لیے جو وفد آیا تھا وہ 9 ہجری کے اندر آیا تھا، اور یہ وفد نجران کا تھا۔ نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں کا وفد آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ نے ان کو خط لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی کہ یا اسلام لے آؤ تو یا پھر ہم تمہارے سے لڑائی کریں گے۔ یہ آئے تھے معلومات لینے کے لیے، اور ان کے تقریباً 60 کے قریب افراد تھے اس وفد میں، اور یہ بڑے شان و شوکت سے آئے۔ انہوں نے بڑے زرقبر ریشمی قسم کے لباس پہنے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اور ان 60 میں سے جو 13 تھے وہ ان کے مرکزی بندے تھے، اور ان 13 میں سے پھر جو 3 تھے وہ سب سے مرکزی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ پھر یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ کے نبی نے ہمیں لکھا ہے، اب ہمارے سے بات ہی نہیں کر رہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا یہ لباس اور یہ اپنی سونے کی انگوٹھیاں اتار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب وہ یہ سب شیطانی چیزیں اتار کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، پھر ان سے گفتگو ہوئی۔ گفتگو میں یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیات اتاری، تقریباً 83 آیات اس موقع پر اتری۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو آیات پڑھ کے سنائیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے۔ یہ سمجھ تو گئے، لیکن پھر بھی ضد کی بنیاد پر یہ مانے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر اس طرح کرو، ہمارے سے مباہلہ کر لو۔ انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کی تیاری کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور ان کا جو تھا مذہبی رہنما، اس سے جب بات ہوئی، وہ بڑا بصیرت والا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، نبی سے جس قوم نے بھی مباہلہ کیا یا نبی سے ٹکر لیا نا، وہ قوم آج تک بچی نہیں ہے۔ تو تم اگر اس نبی کے ساتھ، کیونکہ یہ جو عیسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے، بعض ایسے قرائن ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں، تو تم اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، یہ جو کہتا ہے اس کا فیصلہ تسلیم کر لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم اس سے بہتر آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے، اپنا ایک بندہ ہمارے ساتھ بھیجیں، امین بندہ ہو، امین۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں امین بندہ دوں گا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، اور وہ جزیہ لے کر آ گئے۔ یہ سب سے پہلا اسلام کا جزیہ تھا جو نجران کے عیسائیوں سے ملا۔ یہ ہے واقعہ۔ اب اس واقعے سے کچھ اور باطل پرست لوگ ہیں، انہوں نے استدلال کیا۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے کن کو لے کر گئے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عزیز نہیں تھا۔ دیکھیں پہلی بات سمجھیں، مباہلے میں عام طور پر اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے قریبی رشتہ داروں کو لیا جاتا ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ قربت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ
حسن حسین اور علی جو کہ داماد تھے، ان کو جو لے کر گئے تھے نا، وہ اس وجہ سے کہ اس وقت ان سے زیادہ قریبی آپ کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ کی اولاد تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کا قرب ان کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرب افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔ قرب اگر افضلیت پر دلالت کرتا ہوتا تو پھر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکان کے اعتبار سے سب سے قریب فرشتے ہیں، لیکن کیا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں؟ نہیں، انبیاء کے بارے میں تو تقریباً اتفاقی بات ہے، انبیاء سے افضل نہیں ہیں فرشتے، لیکن اللہ کے قریب کون ہیں؟ فرشتے ہیں کہ انبیاء ہیں؟ انبیاء دنیا میں ہیں، لیکن فرشتے اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہیں انبیاء کی بنسبت۔ قرب سے فضیلت نہیں ملتی۔ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قرب بھی ہوتا ہے، فضیلت بھی ہوتی ہے، لیکن خالی قرب سے فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی۔ اب کئی صحابہ کرام تھے، وہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کا ساتھ تھا ان کو۔ اسامہ ہیں اور ان کے والد زید تھے، یا اور بعض صحابہ کرام، اللہ کے نبی انس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، گھر پہ بھی چلے جاتے تھے۔ تو کیا قرب یہاں پر فضیلت پر دلالت کرے گا کہ ہم کہیں کہ انس ابو بکر اور عمر سے بھی افضل ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو بڑا قرب تھا؟ پھر سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو لے کے گئے، باقی بیٹیاں، تو یہ مباہلہ 9 اور 10 کا واقعہ ہے۔ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی اور زندہ تھی، تو فاطمہ کو لے کے جانا تھا۔ اور فاطمہ کے ساتھ حسن اور حسین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کے بیٹوں جیسے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ وہ داماد تھے، اور داماد کے ساتھ بھی جو انسان کو محبت ہوتی ہے، داماد کا دکھ بھی بیٹی کا دکھ ہوتا ہے، اور داماد کی خوشی بیٹی کی خوشی ہوتی ہے، وہ بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد۔ قرب میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی کہے کہ جی مباہلے میں نہیں لے کر گئے لہذا یہ سب سے افضل ہوئے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر ہجرت کے اندر ابو بکر کو لے کے گئے، وہاں پر یہ کہاں تھے؟ وہاں پر علی رضی اللہ عنہ تو ساتھ تھے، چلے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بعض کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا تھا، ابو بکر کو نہیں لٹایا۔ ہم کہتے ہیں ہم سب کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن تم یہ سوچو بستر پر لیٹنا مرگ کا قرب تھا۔ جب بستر پر لیٹتا اس کے بارے میں شائبہ کیا تھا؟ مشرکین اس کو مار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا اور علی رضی اللہ عنہ کو ایسے بستر پر چھوڑا کہ جس بستر پر خدشہ تھا کہ اس بستر والے کو مارا جائے گا۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ زیادہ قریبی پھر کون بنا؟ زیادہ اہم کون بنے؟ وہی جس کو اپنے ساتھ سفر میں لیا۔ اب غار کا واقعہ اور پورے سفر کے اندر ابو بکر کو چنا، اور اسی طرح عمر فاروق ہیں۔ قرآن کی موافقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوتی تھی۔ عمر کوئی بات کہتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید اتار دیتا تھا۔ یہ اعزاز عمر کا ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کا تو نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جیش العسرہ تنگی والا لشکر تیار کرنے کا اعزاز ملا، وہ اعزاز اہل بیت کو تو نہیں ملا۔ ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ملی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ آپ ایک کی خصوصیت پکڑ کے کہو کہ جی یہ سب سے افضل ہو گئے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ سے کلام ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے یوں کلام ہوتی تھی؟ بولیے نہیں ہوتی تھی نا، تو کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں خلیل اللہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اس سے افضل بن گئے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے۔
عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، اور کئی معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزے نہیں ملے، اگرچہ اس سے بڑے معجزے ملے۔ اب ایک فضیلت پکڑ کے کوئی بندہ کہ جی یہ سب سے افضل تھے اس لیے یہ دلیل ہے ان کے افضل ہونے کی، یہ تو کم علمی بھی ہے اور تعصب بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر مباہلے پر اہل بیت میں سے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ابو بکر، عمر اور عثمان کا درجہ کم ہو گیا ہے، یا ازواج مطہرات کی فضیلت کم ہو گئی۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کو چنا ہے۔ غزوات کے اندر جاتے تھے، اپنی بیویوں میں سے کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، وہاں پر تو بیٹی فاطمہ کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آیا، آخری دن جب آئے تو آپ نے کس کا گھر چنا؟ بتائیے۔ عائشہ، وہاں پر بیٹی کا گھر تو نہیں چنا، وہاں پر فاطمہ کا گھر تو نہیں چنا، وہاں پر علی کا گھر تو نہیں چنا۔ آخری لمحات تھے، آخری لعاب مسواک جو چبا کر آپ نے کی وہ کس کی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ آخری لعاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کن کے ساتھ ملا؟ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ وہاں پر تو حسن و حسین کا ذکر بھی نہیں ہے، یا بیٹی کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت دی ہے جو ایک صحابی کی تھی وہ دوسرے کی نہیں تھی۔ اب دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ میں اس امت کا امین تمہارے ساتھ بھیجوں گا، امین هذه الامة ابو عبیدہ۔ آپ نے فرمایا اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علی رضی اللہ عنہ امین نہیں تھے؟ علی کا نام پھر یہاں پر کیوں نہیں لیا؟ پھر یہاں سے کوئی استدلال کر کے کہے گا اس امت میں امین صرف ابو عبیدہ، علی بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ اعزاز دیا۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین کے اعزاز میں مباہلے والا واقعہ آ گیا، ابو بکر کے اعزاز کے اندر ہجرت میں سفر آ گیا، عمر کے اعزاز کے اندر موافقت ربی آ گئی، اور عثمان کے اعزاز کے اندر جیش الاسرہ کی تیاری اور کئی قربانیاں آ گئیں۔ اسی طرح اور کئی صحابہ کرام ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ نے احد کے موقع پر ایک صحابی کو کہا تھا فدا کا ابی و امی، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ یہ بات آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے تو نہیں کہی۔ یہاں پر اگر کوئی کہے کہ کسی اور صحابی کو شاید یہ لفظ نہیں بولے، ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے افضل ہو گئے۔ یہ طریقہ فضیلت کا یہ نہیں ہے، یہ حزبیت کا انداز ہے۔ دلائل کی روح سے دیکھیں گے تو ہم کہیں بھئی ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ اہل بیت ہمارے نزدیک، ہم تو ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنے دلوں پر۔ ہم کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں جنت کے اندر ان کے قدموں میں جگہ دے دینا، ہمارے لیے تو سعادت ہے۔ اہل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے اور جو آپ کے طریقے پر رہے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی اپنی آنکھوں کا سرما اعزازاً سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ہم تو ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان سے کینہ بغض رکھتا ہم اس سے بری ہیں۔ حاشا وکلا کہ ہم اہل بیت کے بارے میں یہ موقف رکھیں، ہم نے اپنی آخرت تباہ کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ کر کے ان سے محبت کرو، ہم کیوں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات؟ لیکن ہم ان کی محبت کا نام لے کر باقیوں سے بغض کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسروں کی جو ہے نا وہ تحقیر کرتی جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو لے کر گئے تھے، آپ کے سب سے قریبی اولاد اس ٹائم فاطمہ تھی، اور حسن و حسین اور علی بنتے ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ امت کے اندر افضل ترین لوگ ہیں۔ خود علی رضی اللہ عنہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہیں، حتیٰ کہ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ثم انت، وہ کہتے ہیں میں ڈرتا تھا کہ تیسرے نمبر پہ عثمان کا نام نہ لے لے، میں نے کہہ دیا ابا جی تیسرے تو آپ ہیں نا۔ وہ کہنے لگے بیٹا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ ان کی تواضع تھی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور عمر کی فضیلت تو وہ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ نبی کے بعد یہ افضل ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، تم ان کو کب مانتے ہو؟ وہ تو ابو بکر اور عمر جیسی سیرت اور ان جیسی زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں جی
ایک تو استدلال ان کا یہ کہ یہ سب سے افضل تھے، اللہ کے نبی ان کو ساتھ لے کر گئے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو سب سے افضلیت پر یوں تو ثابت نہیں ہوتا، اس طرح تو ہر واقعہ کسی نہ کسی کا ہے جو دوسرے کا نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جی اہل بیت اس وقت یہی تھے، کیونکہ اللہ کے نبی حدیث کسا اس کو بولتے ہیں، چادر والی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کو کہا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ۔ حدیث کے لفظ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر او کما قال، تو خیر پر ہے پہلے ہی، تو اپنی جگہ پر ہے۔ ان کو میں نے دعا کر کے اس میں شامل کیا۔ گرامر سمجھنے والوں کو پتہ ہے یہ دعا جو ہوتی ہے یہ انشاء کی قسموں میں ہوتی ہے، اور انشاء کے اندر ایک چیز کو طلب کیا جاتا ہے، خبر نہیں دی جاتی۔ آپ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو دعا کر کے شامل کیا، اور بیویاں پہلے ہی اہل بیت تھیں، اس لیے آپ نے ان کے لیے یوں دعا نہیں کی۔ قرآن کے اندر اہل بیت کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا بیوی کے لیے ہوا۔ واحد فاطمہ، حسن، حسین اور علی کا گھرانہ ہے جس کو آپ نے دعا کر کے اس میں شامل کیا، وگرنہ اہل بیت سے مراد صرف بیویاں ہوتی ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، حدیث کو دیکھ لیجئے۔ تو یہاں سے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل بیت ہونے کی وجہ سے لے کر گئے تھے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، غلط بات۔ اور تیسری بات جو بعض مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا، جو وہ لے کر آئے تھے اسی طرح آپ اپنی اولاد لے گئے۔ وہ بھی یہی چیزیں لے کر آئے تھے، اپنی اولاد کو لے کر آئے تھے، آپ اپنی اولاد کو لے گئے، بیویوں کو نہیں لے کر گئے۔ تو بہرحال یہ یقیناً اہل بیت کا اعزاز تھا، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا ایک اعزاز تھا، لیکن اعزاز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب سے افضل ہو گئے۔ اس طرح ہر ایک کے حصے میں کوئی نہ کوئی اعزاز آیا ہے۔ تو فضیلت وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ابوبکر، عمر، عثمان، اور جو ترتیب ہے علی رضی اللہ عنہم، اور اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد بدری، یہی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو کما حقہ سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔